بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے وطن پاکستان کی فوج، تیری جرأت کو سلام۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میرے بھائیوں بزرگوں، میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی فوج کے حوالے سے، اپنے پاکستان کے حوالے سے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ دیکھو تو حقیقت یہی ہے، اس حقیقت سے انسان نظریں نہیں چرا سکتا۔ اگر آپ سیلاب دیکھیں، اگر آپ پولیو دیکھیں، ووٹنگ دیکھیں، پولنگ ڈے والا دن، اگر آپ کورونا دیکھیں، بارڈر پہ گولی کھانا دیکھیں، تو ہر جگہ پہ ہمیں فوج ہی کام آتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاکستان کے اور ادارے بھی میری پاک فوج کے ادارے جیسے ہو جائیں، بن جائیں، کیونکہ پاکستان میں ایک یہی تو ادارہ ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں، جو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور وہ جو فوجی نوجوان جو بارڈر پہ کھڑا ہو کے نا ہماری حفاظت کے لیے، میرے بھائیوں، جب گرمی کی راتوں میں، گرمی کی دوپہروں میں ہم اپنے ایسیوں کے کمروں میں پنکھوں کے نیچے آرام سے سوتے ہیں نا، اور سردی کی راتوں میں اور سردی میں اپنے گرم بستروں پہ سوتے ہیں، تو اس وقت بھی نا بارڈر پہ ایک نوجوان فوجی جس کی جرأت کو میرا سلام، وہ گولی کھانے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں، میری باتیں کرنے کا، یہ چند باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ کچھ نام نہاد لیڈر میرے پاک فوج کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، کیونکہ اب بیٹے کو ان کے پاس کوئی راہ نہیں نا، بے نقاب ہو چکے ہیں 4 سالہ اپنی کارکردگی سے، تو وہ طرح طرح کے بہانوں سے نا، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی لیفٹ سے، کبھی رائٹ سے، وہ آتے ہیں اور میری فوج کے اوپر وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہر بات پہ نا وہ فوج کو کھینچ کے بیچ میں لے آتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو احتجاج کر رہے ہو آپ کسی سیاسی کے لیے، کسی سیاسی جماعت کے لیے، تو میرے بھائیوں وہ احتجاج کرنے سے پہلے نا اتنا ضرور سوچنا کہ جس کے لیے آپ احتجاج کر رہے ہو تو آپ کی فوج کے خلاف ہے، اس کا احتجاج آپ کی فوج کے خلاف ہے، اسے کوئی الیکشن نہیں چاہیے۔ اگر اسے الیکشن چاہیے ہوتا تو پنجاب اسمبلی تحلیل کر دے، خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دے، الیکشن تو پھر آ گیا نا، پھر تو سر پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ کون سا ٹوپی ڈرامہ ہے کہ مجھے وفاق سے الیکشن؟ وہ ارے بھائی، آپ پنجاب اسمبلی تحلیل کرو، خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرو، الیکشن آ گیا، پورے ملک میں آ گیا میرے بھائی۔ یہ لوگوں کو آپ نے بیوقوف بنا رکھا ہے، کبھی ایک جگہ احتجاج، کبھی دوسری جگہ احتجاج۔ دیکھو میرے بھائیوں، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا فرمان ہے کہ راستوں کو بند کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور روزانہ کدھر نہ کدھر آپ نے جو ہے نا اس جماعت نے کیمپ لگائے ہوتے ہیں، کبھی روڈ پہ، کبھی کدھر کبھی کدھر، اور احتجاج جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، 75 سال سے ہمارا جو دشمن ہے نا، جس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، وہ انڈیا اور اسرائیل ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور چھپے دشمن ہیں، آپ انہیں چھپے رستم بھی کہہ سکتے ہو، جو پیچھے بیٹھ کے نا ڈوریاں ہلاتے ہیں پاکستان کی آرمی کے خلاف، پاکستان کی آرمی کو بدنام کرنے کے لیے، طرح طرح کی لئی بانوں سے وہ سامنے آتے رہتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پاکستان
جب وجود میں آیا تو دشمن کے سینے پہ نا وہ ایٹم بم گرا، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے کلمے کے نام پہ لیا گیا۔ تو یہ جو دشمن ملک ہے نا، ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اسلامی ریاست وجود میں آئے، اور آپ دیکھیں کہ اس کو 75 سال سے کس طرح اٹیک کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی آئی ایم ایف کے ذریعے، کبھی جنگ لگا کر، کبھی دہشت گردی میں، کبھی ٹیررسٹ، پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزوں کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ ہماری فوج ہی کرتی ہے۔ سیاستدانوں کی مثال ایسے ہے میرے بھائیوں، جیسے مداری ہوتا ہے نا، ڈگڈگی بجاتا ہے، کبھی ایک جگہ تماشا لگایا، کبھی دوسری جگہ لگایا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی خون اور پسینہ برابر ہو سکے؟ ہمارے نوجوان روزانہ شہید ہوتے ہیں، کبھی بارڈر پہ، کبھی وزیرستان میں، کبھی شمالی وزیرستان، کبھی سوات میں، ہزاروں نوجوان شہید ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں جام شہادت نوش کروں، اپنے کلمے پہ قربان ہو جاؤں، اور اپنے وطن پہ قربان ہو جاؤں، اور اپنے وطن کے لیے کچھ کر جاؤں۔ کسی سیاستدان کا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لیے اس نے خون بہایا ہو، یا کوئی سیاستدان پاکستان کے لیے قربان ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے 75 سال کی تاریخ میں؟ جو بھی قربان ہو وہ اپنے مفاد کے لیے ہوئے ہیں میرے بھائی، اپنے مفاد کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ فوج ہماری جو ہمارے سر کا تاج ہے، یہ بارڈر پہ ایک نوجوان اپنی ڈیوٹی دیتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ کسی ٹائم بھی میری جا کے موت سے ملاقات ہو سکتی ہے، کسی ٹائم بھی گولی آ کے مجھے لگ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری اپیل ہے آپ سے، خدا را آپ ایسا نہ کرو، اپنی فوج کے ہاتھ مضبوط کرو، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ملک کو قیامت تک، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کچھ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں جو ہماری فوج ہے وہ دشمن کی آنکھ کا کانٹا ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی ممالک آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لیبیا دیکھیں، آپ دیکھیں شام دیکھیں، آپ عراق دیکھیں، فلسطین دیکھیں، سب سے پہلے ان ملکوں کی فوج کو تباہ کیا گیا، اپنی عوام، اس ملک کی عوام اور فوج کے درمیان ڈیوائیڈنس پیدا کی گئی، ڈیوائیڈ اس کو کیا گیا، اور اس کی عوام کو اپنی فوج کے خلاف کر کے انہوں نے اس ملک کو برباد کیا، اور بیرونی طاقتوں نے اس پہ قبضہ کیا۔ ابھی یہ جو نام نہاد لیڈر ہے نا، اب اس کو آگے کیا گیا ہے، جس پہ انویسٹمنٹ ہے ان کی، اب اس کو آگے کیا گیا ہے کہ اب جو کام ہے نا وہ آپ کرو۔ اس عوام کو آج 75 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آج پاکستان کی عوام اپنی فوج کے، جو اللہ معاف کرے میں کیا کہوں کہ وہ بخت اپنی فوج کے خلاف ہو گئے ہیں، اور اپنی فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ ارے بھائی فوج ہے تو ہمیں، فوج نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کس چکروں میں آپ پڑ گئے ہو؟ خدا را اس ملک پہ رحم کرو، اور یہ ڈگڈگی بجانے والے جو سیاستدان ہیں نا، ان سے باز آؤ۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی کہ گانے بجانے سے بھی کبھی مدینہ ریاست بنی ہے۔ آج دیکھو، آج اس کا بیان ہوا، امریکہ سے اس نے معافی مانگ لی۔ بھائی اب امریکہ سے کون نجات دلائے گا، کون آزادی دلائے گا؟ اس نے تو معافی مانگ لی امریکہ سے۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ اس کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھو جو چند دنوں میں ہوئے ہیں، بے نقاب ہو چکا ہے، ادھر بے نقاب ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ ادھر انگلینڈ میں، یورپ میں اس کا مذاق بنا ہوا ہے، جوکر بن گیا ہے وہ، کیونکہ ان کی کسی سوال کے جواب اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، بھائی کیا ہوا، کوئی ثبوت ہے؟ جو آپ جنرل فیصل کا نام لے رہے ہو، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یار بڑی عجیب بات ہے، یہ 22 کروڑ کیا بھیڑ بکریاں ہیں کہ جو کوئی تم بولو کہ یہ مان لیں گے؟ خدا را ان سے اپنی جان چھڑاؤ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی، اپنی فوج کے ساتھ۔ فوج ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں تو فوج ہے۔
جو نوجوان شہادت دیتا ہے، جو نوجوان اپنا خون دیتا ہے، مجھے آپ بتائیں نا، خون کبھی سیاستدان فوج کے ساتھ برابر ہو سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، وہ اگر کسی جلسے میں جاتے ہیں تو ان کا پسینہ نکلتا ہے، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے، اور وہ جو نوجوان بارڈر پہ کھڑا ہے نا، اسے جب گولی لگتی ہے نا تو اس کو خون گرتا ہے اپنے وطن کے لیے۔ خدا را ان چکروں سے باہر آؤ میرے بھائیوں، میری اپیل ہے آپ سے، میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ ایسے چکروں سے باز رہو، اپنے ملک کو تباہ اور برباد نہ کرو، یہ گلشن برباد ہو جائے گا۔ میری یہی اپیل ہے۔ وہ نور جان نے صحیح بولا تھا کہ یہ پتر ہٹاتے نہیں وکدے۔ یہی بات ہے میرے بھائیوں، اپنی فوج کی قدر کرو، اور ایک دفعہ میرا اس پاک فوج کو سلام ہے، اس کی جرات کو سلام ہے، اور ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا، جو اپنے وطن پہ قربان ہو رہے ہیں۔ اور میں تہ دل سے اپنی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو سدا آباد رکھے، سدا سلامت رکھے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک آباد رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔